نوفل تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ہے؟ انابیہ کی آواز پہ نوفل چونکا تھا۔ بھابھی مجھے بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا، آپ چلی جائیں۔ نظر چراتے اس نے انابیہ کو جانے کا کہہ دیا تھا، جو کمرے کے دروازے پہ کھڑی اس کی بے رخی پہ تار تار ہوتے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مجھ سے یوں نظریں نہ چراؤ نوفل، پلیز، میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ بھابھی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ چلی جائیں، مجھے بھوک لگے گی تو میں کھانا کھا لوں گا۔ انابیہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں مر جاؤں گی اگر تم بھی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے۔ بے اختیار اس نے نوفل کا ہاتھ پکڑا تھا اور نوفل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ میری بھابھی ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، گناہ ہے۔ تو یہ سب خیال تمہیں پہلے کیوں نہیں آیا نوفل؟ پہلے کیوں ہمارے رشتے کا تقاضا نہیں سمجھ میں آیا؟ اب جب میں سب کچھ ہارنے کو تیار ہوں تو تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انابیہ نے اس کا کالر پکڑا تھا۔ نوفل نے انابیہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا۔ بھابھی پلیز شٹ اپ۔ نوفل بیا کہتے کہتے تم بھابھی پہ کیسے آ گئے؟ صرف اس لیے کہ تم مجھے یہ جتانا چاہتے ہو کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے، لیکن تمہارے بھابھی کہہ دینے سے میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ انابیہ نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی حدوں کو پار کرتے ہوئے نوفل کے لبوں کو نرمی سے چھو لیا تھا۔ نوفل گھبرا کے پیچھے ہوا، لیکن انابیہ نے اس کی گردن پر اتنی سختی سے اپنے ہاتھ جمائے کہ ناخنوں کے نشان بھی گردن پہ واضح ہو گئے۔ وہ نوفل کے لبوں پہ ٹوٹ پڑی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور نوفل کے لیے اپنے جذبات کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انابیہ کے آگے ہارتے ہوئے اس نے خود بھی اپنا بازو انابیہ کے گرد حائل کیا، اس بات سے بے خبر کہ انابیہ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کے آئی تھی۔ ایک دوسرے میں گم ہوتے وہ بستر کی چادر میں گم ہو رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر یزدان داخل ہوا۔ اپنی بیوی کو اپنے چھوٹے بھائی کی باہوں میں دیکھتے اس نے جیب سے ریوالور نکالی اور ٹریگر پہ انگلی رکھ دی۔ انابیہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، لڑکے والے بس آنے ہی والے ہیں۔ وہ جو کالج سے آ کے بیگ ایک طرف پھینکتی لیٹنے کی نیت کر ہی رہی تھی، اماں کی بات پہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اماں کیا بات ہے؟ میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آپ کے تو روز روز کے تماشے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ لے کر آ جائے، گھر کی چار دیواری کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ جگہ جگہ سے چونا اکھڑ رہا ہے۔ ڈرائنگ روم کے پردے دیکھیں، 1970 کے زمانے کے ہیں، اور اوپر سے صوفے پہ بیٹھنے والوں کو صوفے کی ہڈیاں چبھتی ہیں۔ آج کل لوگ لڑکی نہیں بلکہ گھر اور مالی حالات دیکھتے ہیں، انہیں بہو نہیں جہیز کی دکان چاہیے ہوتی ہے۔ میں نہیں تیار ہوں گی، سونے دیں مجھے۔ منہ پر چادر ڈالتی وہ کروٹ بدل گئی۔ ارے 3 بجے کا وقت دیا ہے زلیخا نے، وہی رشتے والوں کو لے کے آ رہی ہے۔ خبردار، 2 تو بج ہی گئے، چل اٹھ تیار ہو جا۔ ماں نے اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے پھر سے اٹھنے پہ مجبور کیا۔ زلیخا کے نام پہ انابیہ کو آگ لگی تھی۔ اس نے منہ پھیر کے ماں کو دیکھا۔ اب کتنے پیسے پکڑائے ہیں آپ نے اسے؟ 1000 کے وہ 50,000 روپے جمع کر لے گی، مگر نہ میری شادی ہوگی اور نہ اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھ انابیہ، تو میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں تجھے کسی اچھے گھر میں بیاہنا چاہتی ہوں، اس لیے زلیخا کو پیسے دیتی ہوں اور اس کا بڑے امیر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن وہ کسی بڑے خاندان کا رشتہ لائے گی۔ ابھی بھی اس نے بتایا ہے کہ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے، کاروباری آدمی ہے، عیش کرے گی تو اس کے گھر میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ہی بہن ہے، وہ بھی شادی شدہ، ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی امریکہ میں رہتا ہے۔ سوچ، تو پورے گھر کی مالکن بن جائے گی، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ چل اب اٹھ اور تیار ہو جا۔ ماں نے زبردستی کھینچ کے اسے اٹھایا تو مجبوراً وہ اٹھ کے تیار ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اماں کا استری کیا ہوا گلابی رنگ کا جوڑا پہنا۔ اماں نے اپنی سونے کی بالیاں اتار کے اس کے آگے کر دیں۔ اماں میں یہ پہنوں گی، یہ تمہاری ہیں۔ یہ کہتے اسے فوراً سے شرمندگی ہوئی۔ میری جان، یہ سب کچھ تیرا ہی تو ہے، تیرے باپ کے جانے کے بعد یہ سب میرے کس کام کا؟ میں چاہتی ہوں کہ بس لڑکے والوں پہ اچھا امپریشن پڑے۔ زلیخا کے ساتھ اس کی بہن آ رہی ہے، اب اتنے بڑے گھرانے کی ہے تو تیرا پہننا اوڑھنا تو دیکھے گی نا، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ہم زیادہ غریب تو نہیں ہیں، تھوڑا بہت سونا ہے ہمارے پاس۔ اماں نے سینہ چوڑا کر کے ایسے کہا کہ انابیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا لاؤ
تمہاری خوشی کے لیے یہ بھی پہن لیتی ہوں۔ وہ پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ اماں نے باورچی خانہ سنبھالا۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ کون سی فارغ عورتیں ہیں جو اتنی تیز دھوپ اور گرمی میں رشتہ لانے کو تیار ہیں۔ یقیناً بھائی میں کوئی نقص ہی ہوگا، ورنہ کون سی بہن اتنی گرمی میں بھائی کے لیے جوتے چٹکائے گی، اور وہ بھی ایسی امیر عورت۔ اس نے خود ہی دل میں جوڑ جمع کر لیا تھا کہ یا تو لڑکے میں کوئی نقص ہوگا یا کوئی اور خرابی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے والے آئے اور اماں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر وہاں سے باتوں کی آواز آتی رہی، لیکن انابیہ کو باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنا موبائل فون اٹھائے گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کی ماں نے اسے آواز دے کے بلایا تو وہ سلیقے سے ٹرے لے کے اندر داخل ہوئی۔ اندر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھ کر انابیہ کو پہلی بار سانس لینا مشکل لگا۔ آج تک اس کے لیے کافی رشتے آئے تھے، لیکن ایسی گھبراہٹ پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک گوری چٹی اونچی لمبے قد کی عورت تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس نے کافی سارا مہنگا زیور پہن رکھا تھا اور خوبصورت ریشمی لباس، پسینہ اس کے ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ شاید اسے اے سی کی عادت تھی، اس لیے پنکھے کی ہوا برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت بہت نرمی اور محبت سے انابیہ کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے چند سوال کرنے لگی۔ انابیہ کے انداز اور باتوں سے وہ خوش ہو گئی اور ایک لفافہ ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس کی ماں سے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے۔ انابیہ اور اس کی ماں دونوں ہی حیران تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے رشتہ پسند بھی ہو گیا، اور منہ دکھائی کا لفافہ بھی ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ مہجبین بیگم نے جاتے جاتے شبانہ بیگم کے ہاتھ تھامے اور بڑے شائستہ لہجے میں بولی، اب آپ لوگ ہمارے گھر آئیے گا بھائی سے ملنے کے لیے، بس آنے سے پہلے ایک بار کال کر دیجیے گا۔ دراصل میں زیادہ تر اپنے سسرال میں ہوتی ہوں، اس لیے پہلے اپنے میکے جاؤں گی۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انابیہ کو دیکھتے ہوئے بولیں، ہمارے بھائی ڈاکٹر ہیں، زیادہ تر ہاسپٹل میں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اس لیے گھر پہ کم ہی وقت گزارتے ہیں، مگر وہ دل کے بہت صاف اور سیدھے سادے انسان ہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے انابیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور شبانہ بیگم سے ملتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ڈرائنگ روم میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ انابیہ نظریں جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ڈاکٹر ہے، مطلب پڑھا لکھا، عزت والا رشتہ، مگر کہیں کوئی جھول تو نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو؟ ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کا رشتہ میرے لیے کیوں آئے گا، اور وہ بھی اتنے امیر گھرانے سے؟ دوسری طرف شبانہ بیگم کا دل خوشی اور تشویش کے بیچ جھول رہا تھا۔ انہیں مہجبین بیگم کی باتوں سے لگا تھا کہ واقعی یہ خاندان امیر اور شریف ہے، لیکن ایک ماں کے دل کو اپنی بیٹی کے لیے وسوسے ستا رہے تھے۔ زلیخا بیگم البتہ پوری تسلی اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہی تھیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ رشتہ قسمت سے آیا ہے، اب دیکھنا سب کیسے اچھا ہوگا۔ اپنی انابیہ بیٹی راج کرے گی، پورے خاندان میں کسی کا داماد نہیں ہوگا ایسا۔ میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں لڑکے کو، بلکہ اپنے چیک اپ کے لیے اسی کے پاس جاتی ہوں، بہت شریف لڑکا ہے۔ ڈاکٹر یزدان کی پورے ہاسپٹل میں دھوم ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں شفا ہی شفا ہے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہی ہوں، شادی پہ میں 10,000 روپے لوں گی، اور ساتھ ہی جوڑا اور مٹھائی بھی۔ ایسا بہترین رشتہ تو قسمت سے ملتا ہے۔ صوفے سے کھڑی ہوتی زلیخا بیگم نے اپنے حصے کی مٹھائی اور پیسوں کا تقاضا پہلے ہی کر دیا تھا۔ شبانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے فوراً ہی حامی بھی بھر لی تھی۔ جیسے ہی زلیخا گئی، وہ فوراً بیٹی کے کمرے میں پہنچ گئی، جو بستر پہ بالکل خاموشی سے بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ نہ کپڑے بدلے تھے، نہ سونے کا کوئی ارادہ نظر آ رہا تھا، ورنہ وہ نیند کی اتنی پکی تھی کہ کالج سے آتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ کیسی لگی تمہیں مہجبین؟ بیٹی کے نزدیک بیٹھتے شبانہ بیگم نے محبت سے پوچھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، اماں وہ تو کافی امیر لگ رہی تھی، پھر ان کا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ میرے لیے رشتہ کیوں لائیں؟ لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں؟ شبانہ بیگم اس کی بات سن کے چونکی۔ بیٹا، زلیخا نے بہت تعریفیں کی ہیں، اماں انہیں تو رشتہ کروانے کے پیسے ملتے ہیں، آپ ان پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟
بیٹی کی بات سن کے شبانہ بیگم بھی سوچ میں پڑ گئی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میرا خیال ہے ہمیں اپنے طور پہ بھی جانکاری لینی چاہیے، پھر ہی بات آگے بڑھائیں گے۔ اماں تمہارے تو بڑے تعلقات ہیں نا جو تم جانکاری نکلوانے کی بات کر رہی ہو۔ اپنی ماں کا مذاق اڑاتے ہوئے انابیہ زور سے ہنسی اور شبانہ بیگم نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ تعلقات نہیں ہے تو کیا ہوا، بندہ اپنے طور پہ پھر بھی معلومات لے سکتا ہے۔ سوچ رہی ہوں شام کو مریضہ بن کے ہسپتال کا چکر لگا لوں، وہ کون سا ابھی ہمیں پہچانتا ہوگا۔ اماں اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی ساتھ چلوں گی، اور مریضہ تم نہیں میں بنوں گی، تاکہ ذرا بات چیت کر کے دیکھوں میرے قابل ہے بھی یا نہیں۔ انابیہ نے کھل کے اماں کو اپنے دل کی بات کہی اور وہ سر ہلا کے رہ گئیں۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی ساری زندگی تم ہی نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، اگر تم ڈائریکٹ دیکھ لو گی تو بات کر لو گی تو کیا برائی ہے۔ ابھی سو جاؤ، شام کو چلتے ہیں۔ ویسے بھی مہاجبین بہن نے بتایا ہے کہ وہ رات 9 بجے تک ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو نائٹ شفٹ بھی ہوتی ہے، تو پھر ساری رات رکتا ہے۔ اماں کی بات پہ وہ خوشی سے سر ہلانے لگی۔ شبانہ بیگم گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں، اور انابیہ جو سونے کے لیے لیٹی تھی اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ ہسپتال جائے گی اور ڈاکٹر سے ملاقات کرے گی۔ وہ لنگڑا ہوگا یا پھر اندھا، یا ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی عمر کا ہو۔ وہ بستر پہ لیٹی دماغ میں اس کا تصور کرنے لگی۔ ڈاکٹر یزدان عمر سے تو 50 برس کا لگتا ہے۔ خود ہی اس نے بالآخر اپنی بات پر اپنی سوچوں کا اختتام کیا کہ وہ ایک 50 برس کا سفید بالوں والا ڈاکٹر ہوگا۔ شام ہوئی تو وہ اماں سے پہلے تیار ہو کے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے، کہاں تو تم شادی کے خلاف تھی اور کہاں پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے۔ شبانہ بیگم نے اسے خود سے پہلے چادر لپیٹتے دیکھا تو جان بوجھ کے چھیڑنے لگی۔ ارے اماں، میں تو یہ دیکھنے جا رہی ہوں کہ اس کے بال سفید ہیں یا نابینا ہے، یا کوئی تو بات ہے نا جو اس کی بہن ہمارے گھر رشتہ لے کے آئی ہے۔ لا حول ولا قوت، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اماں نے اس کے سر پہ ایک ہاتھ مارا۔ کبھی کبھی قسمت ہمارے لیے ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا سوچتی ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکشے میں بیٹھی ہسپتال کے دروازے پہ پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر یزدان سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ سلپ بنوائی تھی اور پھر لائن میں بیٹھ گئیں۔ اچھے خاصے پیشنٹس تھے جو لائن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی ساروں سے شبانہ بیگم نے بات چیت شروع کر دی تاکہ ڈاکٹر کے بارے میں جانکاری مل سکے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ زیادہ دوائیاں نہیں دیتا، نہ ہی ٹیسٹ کرواتا ہے، بس سیدھے سیدھے طریقے سے علاج کرتا ہے۔ شبانہ بیگم جو لڑکے کا کردار جاننا چاہ رہی تھیں، وہ اس کی شفا یابی کے قصے سن رہی تھیں، اور چادر میں منہ چھپایا انابیہ اپنی ہنسی روکنے میں مصروف تھی۔ اس نے اماں کو کوہنی ماری اور آہستگی سے کہنے لگی، مریضوں سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھیں گی تو وہ اس کے علاج کے بارے میں ہی بتائیں گے نا، کردار کے بارے میں نہیں۔ بیٹی کی بات پہ شبانہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد جا کے ان کی باری آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو انابیہ حیرانگی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہ کرسی پہ تھے نہ کہیں اور نظر آ رہے تھے۔ البتہ ایک طرف ایک لڑکا کھڑا تھا جو فون پہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ بات کرتے کرتے جب وہ پلٹا تو انابیہ کی نظر اس پہ گئی اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ خوبصورت سیاہ سلکی بال، گوڑا چٹا رنگ، کھڑے نقوش، دیکھنے میں بھی وہ مردانہ وجاہت رکھتا تھا۔ اس نے بلو کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا جو شاید آپریشن تھیٹر وغیرہ کا ہوتا ہے۔ فون بند کر کے وہ پانی کا جگ اٹھا کے پانی نکالنے لگا تو انابیہ بے صبری سے پوچھ بیٹھی، مسٹر وارڈ بوائے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ وہ یزدان کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ پانی ڈالتے ڈالتے اس لڑکے نے ایک گہری نظر اٹھا کے انابیہ کی طرف دیکھا۔ بہت جلدی ہے آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی؟ اس کے لہجے میں بالکل عجیب سی بات تھی کہ انابیہ چونک گئی۔ اتنی فیس بھر کے ہم یہاں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے ہی آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی سیٹ پہ ہونا چاہیے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو شبانہ بیگم نے فوراً سے اسے آنکھیں دکھائیں۔
معاف کرنا بیٹے، ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اسی لیے زیادہ انتظار نہیں ہو رہا اس سے۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے، جب تک ڈاکٹر صاحب بھی آ جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب کی ہی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں جو میں آپ کو بتاؤں؟ آپ یقیناً اسسٹنٹ ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے۔ انابیہ نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک سمجھی آپ، میں ڈاکٹر صاحب کا اسسٹنٹ ہوں۔ وہ ذرا ابھی کام سے نکلے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ زومانی لہجے میں کہتے اس نے انابیہ کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ گڑبڑا گئی۔ سر میں درد رہتا ہے میرے، نیند بھی نہیں آتی۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ سارے راستے وہ ڈاکٹر کے بارے میں تو سوچتی آئی تھی، لیکن بیماری کے بارے میں سوچنا بھول گئی تھی۔ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ اس لڑکے نے انابیہ سے ہاتھ مانگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض پہ انگوٹھا جما دیا۔ انابیہ خاموشی سے بیٹھی تھی، اور وہ بھی خاموشی سے، جیسے اس کی دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ آپ کا دل تو تیز گام کی طرح دوڑ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں اٹھاتے اس نے مسکرا کے پوچھا، تو انابیہ نے بس خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آگے بڑھا، انابیہ کے سینے پہ اسٹیتھوسکوپ رکھنے ہی والا تھا کہ وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو چیک اپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسے اس لڑکے کا قریب آنا ناگوار گزرا۔ میم ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں پیشنٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب آف ہیں اور سارے مریض میں ہی دیکھ رہا ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ تو انابیہ کے دل پہ بلڈوزر چل گیا۔ سارے ارمان پانی کی طرح بہہ گئے۔ پورے 1000 روپے کی فیس ادا کی تھی، وہ بھی پانی میں گئی۔ اس لڑکے نے خود ہی دوائیاں لکھیں اور پرچہ تھما دیا۔ آپ کو زیادہ سوچنے سے پرہیز کرنا ہے اور مناسب خوراک لینی ہے۔ میں نے صرف طاقت کی دوائیاں دی ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ بستر پہ لیٹنے کے بعد زیادہ سوچیں نہ۔ نرمی سے ہدایت کرتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، اور انابیہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ اسے یہ وارڈ بوائے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا جو ڈاکٹر بنا بیٹھا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ سیدھا ریسپشن پہ گئی۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ڈاکٹر کی فیس لیتے ہیں اور وارڈ بوائے کو ڈاکٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ کمپلین کروں گی پولیس میں۔ ریسپشنسٹ کو دھمکاتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکلی، اور شبانہ بیگم بھی چادر سنبھالے پیچھے پیچھے دوڑی۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ شبانہ بیگم نے اسے آواز دی۔ ارے اماں دیکھا نہیں، دھوکے سے 1000 روپے بھی غرق کر دیے اور ڈاکٹر یزدان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ اس نے خود ہی ہاتھ آگے بڑھا کے رکشہ روکا اور غصے میں رکشے میں چڑھ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں ماں بیٹی گھر واپس پہنچ چکے تھے۔ چلو نا، پریشان نہ ہو، 1-2 دن کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے۔ جہاں زلیخا کو اتنے پیسے دیے ہیں وہاں یزدان کو دیکھنے کے لیے تھوڑے پیسے اور خرچ کر دیں گے۔ شبانہ بیگم نے اسے تسلی دینی چاہی۔ نہیں اماں، کوئی ضرورت نہیں ہے اب، آپ سیدھا لڑکے والوں کے گھر جا کے ہی لڑکا دیکھ لیجئے گا، مفت کے پیسے تھوڑی ہیں، آپ اتنی محنت سے سلائی کرتی ہیں۔ اگر اگلی بار بھی ڈاکٹر کی جگہ وہ منحوس وارڈ بوائے بیٹھا ہوا تو صرف اس بندر کی شکل دیکھنے کے لیے اتنے پیسے ضائع کر دیں گے کیا؟ کیا ہو گیا انابیہ، کچھ بھی کہہ دیتی ہو؟ زلیخا سے کہتی ہوں 1-2 دن کے بعد ہم خود ہی چلے جائیں گے لڑکے کے گھر، بس اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ دل سے انابیہ کو دعا دیتے وہ گلے سے لگا بیٹھی۔ شوہر کے جانے کے بعد یہ اکلوتی بیٹی ان کا کل سرمایہ تھی۔ اسی کی خاطر وہ کافی عرصے سے لوگوں کے کپڑے سلائی کر رہی تھی اور زلیخا کو ہزاروں میں پیسے بھر رہی تھی تاکہ بیٹی کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے۔ 2-3 دن گزرے، انابیہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، لیکن جب رات کو وہ بستر پہ لیٹتی تو اسے وہی وارڈ بوائے کا چہرہ یاد آ جاتا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر سوچا نہ کریں، سو جایا کریں۔ یہ لفظ اسے اتنے زیادہ چبھنے لگے کہ اسے اس وارڈ بوائے پہ ہر وقت غصہ آتا تھا۔ بے شرم، ڈاکٹر بنا بیٹھا تھا۔ 2 دن بعد لڑکے والوں کو پیغام پہنچایا گیا کہ شبانہ بیگم آنا چاہتی ہیں، تو وہاں سے مہاجبین نے فوراً سے کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو ساتھ انابیہ کو بھی لے آئیں، لڑکا لڑکی آمنے سامنے ملاقات کر لیں گے تو بہتر ہے۔
آج کل تصویروں وغیرہ میں تو ایڈیٹنگ بہت ہو جاتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک بار انابیہ کو بھائی دیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج کل لڑکیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے اور انہیں بھی اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا چاہیے ہوتا ہے، اور ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں۔ مہجبین کی بات پہ شبانہ بیگم نے فوراً انکار کر دیا۔ ارے نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اکیلی ہی آ جاؤں گی۔ لیکن آخری وقت پہ انابیہ نے خوب رونا دھونا ڈالا کہ جب وہ بلانے کو راضی ہیں اماں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں تمہاری اکلوتی بیٹی ہوں، کم سے کم یہی سوچ لو کہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میں اپنی مرضی سے لڑکا دیکھ کر ہی ہاں کہوں گی۔ وہ فوراً ہی اکڑ گئی اور ایک بار پھر اس کی ضد کے آگے شبانہ بیگم نے سر جھکا دیا۔ البتہ زلیخا نے منہ بھر بھر کے باتیں بنائی۔ تم دونوں ماں بیٹی بڑے بے شرم نہیں ہو گئے ہو؟ بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے کہ لڑکی خود لڑکا دیکھنے کے لیے چلی جائے؟ تم لوگوں نے تو نرالی رسمیں نکال لی ہیں۔ سارے راستے وہ رکشے میں بک بک کرتی رہی، جس پہ شبانہ بیگم شرمندہ ہو رہی تھیں اور انابیہ انہیں گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑی سی کوٹھی کے آگے رکشہ رکا اور وہ لوگ اتر کے اس میں کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں انہیں بہت عزت کے ساتھ بٹھایا گیا۔ مہجبین نے ان کے آنے پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میں نے ڈنر کا انتظام کیا ہے، آپ لوگ ڈنر کر کے جائیں گے۔ مہجبین نے پہلے ہی انہیں حکم سنا دیا اور وہ ماں بیٹی شرمندہ ہو گئے۔ ضد کر کے انابیہ یہاں تک تو آ گئی تھی، لیکن اب اسے شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ مہجبین کے آگے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ آپ نے کھانے کا تکلف کیوں کیا؟ ہم بس یزدان بیٹے سے ملاقات کر کے چلے جاتے، پھر جو بھی جواب ہوتا وہ ہم آپ کو فون پہ بتا دیتے۔ شبانہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تو مہجبین مسکرانے لگی۔ ڈنر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہاں میں ہی جواب دینا ہوگا۔ آپ کا جو بھی جواب ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے۔ یہ تو آپ لوگ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں تو ہم نے ڈنر کا اہتمام کر لیا، باقی جیسے انابیہ کی مرضی ہوگی ویسے ہی ہوگا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مہجبین نے اتنی محبت سے کہا کہ شبانہ بیگم کا دل خوش ہو گیا۔ کم سے کم یزدان کی بہن تو بہت ہی اچھی اور خوش اخلاق تھی۔ اگر یزدان بھی ایسا ہی ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھیں کہ جب ہی ڈرائنگ روم کے دروازے پہ نوک ہوا اور وہ اندر داخل ہوا۔ انابیہ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھ پاتی، اس لیے بس نظریں اپنے جوتے پہ ہی جمائے رکھیں۔ آنے والے نے بھاری آواز میں سلام کیا اور شبانہ بیگم کے جواب کی آواز سنائی نہیں دی، اس لیے انابیہ نے چونک کے اپنی ماں کو دیکھا جو منہ کھولے بیٹھی تھی، اور پھر جیسے ہی انابیہ نے نظر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا تو وہ خود بھی ساکت رہ گئی۔ اس وارڈ بوائے کا یہاں پہ کیا کام؟ یہ یزدان ہے میرا بھائی۔ مہجبین نے فوراً ہی تعارف کروایا تو انابیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جسے وہ وارڈ بوائے سمجھ رہی تھی وہ ڈاکٹر یزدان تھے، لیکن اس نے اپنی پہچان کیوں چھپائی؟ کیوں خود کو وارڈ بوائے بتایا؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ دونوں ماں بیٹی کو ہی چپ لگ گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر یزدان بالکل اپنی بہن کی طرح دھیمی مسکراہٹ لیے ان سے خیر خیریت کر رہے تھے، اور کبھی کبھی وہ غور سے انابیہ کو بھی دیکھتے، جس میں اب سر اٹھانے کی ہمت ہی باقی نہیں بچی تھی۔ شبانہ بیگم نے اپنی جھیپ مٹاتے بس تھوڑے بہت ہی سوال جواب کیے تھے، اور اس کے بعد مہجبین کے کہنے پہ یزدان انابیہ کو گھر دکھانے کے لیے وہاں سے اٹھا کے باہر لے آیا۔ اس کے قدم سے قدم ملاتے انابیہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا وارڈ بوائے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے جملے نکلے۔ یزدان کا کہا گونجا۔ آپ نے خود ہی سمجھ لیا تھا کہ میں وارڈ بوائے ہوں، تو پھر میں نے بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں اس وقت جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ میری سسٹر نے آپ کی تصویر مجھے دکھا رکھی تھی، اس لیے مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ آپ وہاں مجھ سے ملاقات کے لیے ہی آئی ہیں۔ تبھی میں نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی تاکہ آپ سے بات کر سکوں۔ ویسے تو آپ مجھے جاننے آئی تھی، لیکن میں نے آپ کو جان لیا۔ یزدان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، دراصل میں زلیخا آنٹی پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پیسے لے کے رشتے کرواتی ہیں، تو مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات پہ اعتبار کرنے کے بجائے
خود لڑکے کی معلومات لے لینی چاہیے. سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے نا، تو بس اس لیے ڈر لگتا ہے. انابیہ نے سچائی سے جواب دیا اور یزدان نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں واقعی معصومیت اور سچائی تھی. وہ تو اسی دن جان گیا تھا کہ انابیہ کیسی ہے. اچھا کیا آپ نے. مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ نے صرف پیسے اور میرے پروفیشن پہ حامی نہیں بھری، بلکہ خود سے مجھے جاننے کی کوشش کی، اور اسی بات کی میں قدر کرتا ہوں. ورنہ زیادہ تر لوگ پیسہ دیکھ کے ہی رشتہ کر دیتے ہیں. اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکا کیسا ہے یا پھر اس کا کردار کیسا ہے. ویسے آپ کو میں کیسا لگا؟ انابیہ کے نزدیک ہوتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا. تو وہ لب کتر کے رہ گئی. نظر چراتی بس ایک مسکراہٹ سے زیادہ کوئی جواب نہ دے سکی. یزدان کو اپنا جواب مل گیا تھا. تھوڑی ہی دیر کے بعد سب نے ڈنر ایک ساتھ کیا اور شبانہ بیگم نے اگلے دن جواب دینے کا کہتے رخصت لی، اور اگلے دن جواب ہاں میں دیا گیا، چونکہ انابیہ کا دل یزدان کی طرف جھک گیا تھا. سادگی سے شادی کی بات رکھی گئی. یزدان کی فیملی میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. بس انہوں نے 2 مہینے کا وقت مانگا تھا، کیونکہ یزدان کا چھوٹا بھائی نوفل امریکہ سے واپس آنے والا تھا. اس کی ڈگری مکمل ہو رہی تھی اور اس کے آنے کے بعد ہی شادی ہونی تھی. ان 2 مہینوں میں یزدان نے بمشکل 2 سے 3 دفعہ انابیہ کو کال کی تھی. وہ زیادہ تر ہاسپٹل میں مصروف رہتا تھا. ہاسپٹل اس کا ذاتی تھا، اس لیے اس کی مصروفیات بھی بہت زیادہ تھیں. لیکن ان 2-3 کالز میں ہی اس نے انابیہ کا دل جیت لیا تھا. اس کی باتوں میں نرمی تھی، وہ سمجھدار تھا، اس لیے انابیہ کے گھر کے مسائل کو اور اس کی تکلیفوں کو بھی سمجھتا تھا. 2 مہینے تیزی سے گزرے اور شادی کا دن آ گیا. اپنی ماں کو الوداع کہتے وہ یزدان کے ساتھ رخصت ہوئی، اور رخصتی کے بعد اس نے پہلی بار نوفل کو دیکھا، جو ان کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں انار اٹھائے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ حیرت سے اس لڑکے کو دیکھتی رہ گئی. بلا شبہ یزدان بہت ہینڈسم اور خوبصورت تھا، لیکن نوفل کا ایک الگ ہی چارم تھا. اس کی بھوری آنکھوں کی چمک اور گالوں پہ پڑتے ڈمپل دیکھ کر انابیہ کا دل ٹھہر سا گیا. مگر اس نے اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو جھٹکا. وہ یزدان کا بھائی اور اس کا دیور تھا. مہجبین نے بہت خوبصورتی سے کمرہ سجایا تھا. اسے سیج پہ بٹھا دیا گیا. کچھ دیر بعد جب یزدان کمرے میں آیا تو انابیہ کی سانسیں تھم سی گئی تھیں. یزدان نے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، اس کے ماتھے پہ اپنے لبوں کا بوسہ دیا. لیکن اس سے پہلے کہ دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ہوتی، یزدان کا فون بج اٹھا. ہاسپٹل سے کال تھی. اس کے کسی پرانے پیشنٹ کی حالت بہت سیریس تھی. ایمرجنسی آپریٹ ہونا تھا. ویسے تو وہ اپنی جگہ پہ چھٹیوں پہ ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کر کے آیا تھا، لیکن اولڈ پیشنٹس کو دیکھنا اسی کی ذمہ داری تھی. اس لیے وہ انابیہ سے معافی مانگتے اور اسے سونے کی ہدایت کرتے تیزی سے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا. اور پہلی ہی رات انابیہ کے سارے ارمان کچلے گئے تھے. اس نے غصے میں سارے زیور اتار کے پھینکے، لباس تبدیل کرتی آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی. بلا شبہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی اور دلہن بن کے غضب ڈھا رہی تھی. لیکن ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ایک رات کے لیے بھی اپنے پاس نہیں روک سکی. وہ چونکہ کم عمر تھی، نادان تھی، اس لیے یزدان کی نوکری کی مجبوریوں کو سمجھ نہیں پائی. سادہ سا لباس پہنتے وہ کمرے سے باہر نکل کے کوٹھی میں گھومنے لگی. کوٹھی اس نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھی، اس لیے وہ سیدھے لان میں پہنچ گئی. کافی دیر وہ ٹہلتی رہی. اسے یزدان پہ بہت غصہ آ رہا تھا. کسی اور ڈاکٹر کو بھی تو وہ آپریٹ کا کہہ سکتا تھا، خود جانا کون سا ضروری تھا. وہ دل ہی دل میں اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہی تھی. رات گہری ہونے لگی تو وہ واپسی کے لیے پلٹی اور چونک گئی. اس کے پیچھے نوفل کھڑا، سینے پہ بازو لپیٹے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. بیا جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بھابھی کہنے کے بجائے اس نے انابیہ کو بیا کہہ کے مخاطب کیا تھا، اس لیے وہ چونکی. اس کی زندگی میں واحد اس کی ماں تھی جو محبت سے اسے بیا پکارتی تھی. پہلی بار اس نے کسی غیر کے منہ سے بیا سنا تھا. انابیہ نام ہے میرا، وہ ٹوکے بنا نہ رہ سکی. جی میں جانتا ہوں کہ آپ کا نام انابیہ ہے، لیکن میں اور آپ تو دوست ہیں نا، اس لیے میرے لیے آپ بیا ہیں. مجھ سے دوستی کر لیں، فائدے میں رہیں گی. بھائی کو تو دیکھ لیا نا،
پہلی ہی رات آپ کو چھوڑ کے ہاسپٹل نکل گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، لیکن بیا کو ایسے لگا جیسے وہ اس پہ طنز کر رہا ہو۔ مجبوری میں گئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ اس نے فوراً یزدان کو ڈیفینڈ کیا اور نوفل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی کا پروفیشن کیا ہے اور ان کی نیچر کیا ہے، کتنی ہی ضروری فنکشن کیوں نہ ہو یا گھر میں کتنے ہی گیسٹ کیوں نہ ہوں، اگر ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جیسے ابھی چلے گئے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں بیا، وہ صبح تک آ جائیں گے۔ چلیں ہم دونوں گپ شپ کرتے ہیں۔ نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بیا نے صاف انکار کرتے کمرے کا رخ کیا اور نوفل بھی اس کے پیچھے پیچھے واپس اندر چلا آیا۔ ساری رات اس نے کروٹوں میں گزاری۔ صبح 10 بجے کے قریب جب یزدان واپس آیا تو اسے جاگتے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم سوئی کیوں نہیں ہو نابیا؟ میں نے کہا تھا نا تم آرام کرنا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھتے محبت سے کہنے لگا، نئی جگہ ہے اور پھر آپ بھی نہیں تھے، شاید اس لیے نیند نہیں آئی۔ اس نے ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کیا تو یزدان نے فوراً ہی اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ میری جان، دھیرے دھیرے تمہیں عادت ہو جائے گی، جیسے میرے گھر والوں کو عادت ہو گئی ہے۔ اکثر ایسے ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں اور مجھے جانا پڑتا ہے، لیکن خیر ویڈنگ نائٹ پر تو تمہیں چھوڑ کے جانا ہرگز بھی مناسب بات نہیں تھی، اس لیے میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ اس نے زبردستی انابیہ کو کھینچ کے کھڑا کیا اور اسے تیار کرواتے گاڑی میں بٹھا کے نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہیں یہ تو بتا دیں۔ وہ سارا راستہ پوچھتی رہی لیکن یزدان نے کچھ نہیں بتایا اور پھر دور فارم ہاؤس پہ جا کے گاڑی روکی۔ یہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، آج کا دن ہم یہیں گزارنے والے ہیں، ویسے بھی کل ولیمے کی تقریب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یزدان نے اسے گاڑی سے اترنے ہی نہیں دیا بلکہ دروازہ کھول کے سیدھا اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ مچل کے رہ گئی لیکن یزدان کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے سیدھا وہاں بیڈ روم میں پہنچا اور بستر پہ لٹاتے اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ایک بار پھر معافی مانگتے اس نے انابیہ پہ اپنی محبت لٹائی تھی۔ انابیہ یزدان کی محبت میں مکمل ہو گئی تھی۔ شام تک ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت وقت گزار کر وہ واپس لوٹے۔ یزدان تو کمرے میں جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ مہاجبین کی وجہ سے انابیہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ مہاجبین اس سے باتیں کرنے لگی، ولیمے کے ڈریسز پہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ نوفل بھی وہیں آ گیا تھا۔ وہ بہانے سے بار بار انابیہ کو بیا کہہ کے چھیڑ رہا تھا۔ ایک بار تو مہاجبین نے بھی ٹوکا کہ بھابھی ہے، بڑی ہے رشتے میں، بھابھی کہو، لیکن وہ نہ مانا۔ بھابھی نہیں ہے، میری دوست ہے، بھابھی بناؤں گا تو دوستی نہیں ہو سکے گی۔ اس کی بات پر مہاجبین بھی ہنستی تھی۔ وہ بہت شوخ اور چنچل سا لڑکا تھا، MBA کر کے واپس لوٹا تھا اور اب اپنا کاروبار شروع کرنے جا رہا تھا۔ مہاجبین اپنے کمرے میں چلی گئی تو انابیہ بھی اٹھنے لگی، لیکن نوفل نے اسے پکڑ لیا۔ ابھی کہاں چلیں؟ چلیں ہم مل کے کچھ انجوائے کرتے ہیں۔ وہ جو یزدان کی محبت میں تھکی ہوئی تھی وہ فرار چاہتی تھی، لیکن نوفل زبردستی اسے لان میں لے گیا اور اس کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے نوفل سے جان چھڑوا کر وہ کمرے میں واپس پہنچی تو یزدان گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی اور یزدان وقت پر پہنچا ہی نہیں۔ وہ ہاسپٹل چلا گیا اور اس بات پہ انابیہ کو پھر تکلیف ہوئی۔ وہ ابھی فی الحال یزدان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا پروفیشن سمجھنا انابیہ کے لیے مشکل تھا، لیکن سارے ولیمے میں نوفل اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ واپسی پہ بھی نوفل اسے اپنی گاڑی میں ہی لے کے آیا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو گئی تھی اور یزدان نہیں پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب یزدان رات کے 2 بجے آیا۔ اس نے یزدان سے سیدھا جھگڑا کر لیا۔ وہ جو اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ کس قدر مجبور تھا، اس کے جھگڑے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن بھی یزدان نے اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی اور پھر شام کو وہ دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا۔ نوفل کو ان دونوں کے درمیان کی نوک جھونک کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خود ہی بیا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔
اس سے باتیں کرنے لگا اور پھر اسے آئس کریم کھلانے کے لیے زبردستی باہر لے گیا۔ مہاجبین واپس اپنے گھر چلی گئی تھی اور جاتے جاتے نوفل کو تاکید کر کے گئی تھی کہ وہ انابیہ کا خیال رکھے، کیونکہ یزدان کا ہاسپٹل آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، اس لیے مہاجبین نہیں چاہتی تھی کہ انابیہ خود کو اکیلا محسوس کرے۔ نوفل نے واقعی اپنی باتوں سے اس کا دل بہلا دیا تھا۔ وہ بہت ہی شرارتی قسم کا لڑکا تھا جو انابیہ کو ایک پل کے لیے بھی اداس نہیں ہونے دیتا تھا۔ نوفل کی وجہ سے اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس نے یزدان کے ساتھ بھی اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے یزدان کے نہ ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، بلکہ جب بھی یزدان نہ ہوتا تو نوفل اس کی جگہ انابیہ کو خوش کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیتا۔ کبھی اسے آئس کریم کھلانے لے جاتا، کبھی شاپنگ پہ۔ دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ گہری ہو رہی تھی اور اس بات پہ مہاجبین کو خوشی تھی کہ کم سے کم انابیہ اور نوفل کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ بن گیا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ انابیہ کے دل میں نوفل کے لیے جذبات بدلنے لگے تھے۔ یزدان ایک پڑھا لکھا، سمجھدار، سلجھا ہوا شخص تھا، لیکن خاموش مزاج تھا۔ وہ انابیہ سے بہت محبت تو کرتا تھا، لیکن محبت جتانے کے لیے اسے بہت کم وقت ملتا تھا، اور انہی دوریوں کی وجہ سے وہ دن بدن نوفل کے نزدیک آ گئی تھی۔ شروع میں تو نوفل کو بھی اس کی بدلتی ہوئی فیلنگز کا احساس نہیں ہوا، لیکن دھیرے دھیرے اسے سمجھ میں آنے لگا کہ یزدان کی موجودگی میں بھی وہ اس کے بہت زیادہ قریب رہتی ہے۔ یزدان کمرے میں ہو تو بھی وہ نوفل کے آس پاس ہی ہوتی ہے، اسی لیے نوفل نے اس سے دوری اختیار کرنی شروع کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انابیہ کے جذبات بدل رہے ہیں۔ یزدان کے ہاسپٹل میں نیا وارڈ بن رہا تھا، اس لیے وہ دن رات ایک کر رہا تھا۔ وہ اپنی مرحومہ ماں کے نام سے ہارٹ ڈیزیزز کا وارڈ تعمیر کروا رہا تھا، اور یہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا، اس لیے اس نے ایک حد تک انابیہ کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے انابیہ نے نوفل کے اندر سکون تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن جب نوفل نے پوری طرح اس سے دوری اختیار کی تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ ابھی نوفل بنا کھانا کھائے کمرے میں بند ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور جب نوفل نے اسے بھابھی کہہ کے مخاطب کیا تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔ پہلے تو بیا بیا کہتے نہیں تھکتے تھے، اب جب میں تمہاری بیا بننا چاہتی ہوں تو تم مجھے بھابھی بنانے پہ تل گئے ہو۔ میں آپ کو بھابھی بنا نہیں رہا ہوں، آپ میری بھابھی ہیں۔ میں صرف آپ کے ساتھ اس لیے وقت گزارتا تھا تاکہ آپ یزدان بھائی کی کمی کو محسوس نہ کریں، ان سے جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ نے… وہ کہتے کہتے چپ ہوا اور انابیہ اس کے نزدیک ہو گئی۔ کہو نا، خاموش کیوں ہو گئے؟ کہو کہ تمہارے دل میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، جو کچھ میں محسوس کر رہی ہوں وہ تم محسوس نہیں کرتے۔ انابیہ نے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنا لمس چھوڑا اور نوفل پیچھے ہٹا، مگر اگلے ہی لمحے انابیہ بے باک ہوئی اور نوفل بھی جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ جوان خون تھا، جوش مار گیا، دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے کہ دروازہ کھولتے یزدان اندر داخل ہوا۔ وہ کسی کام سے گھر لوٹا تھا اور انابیہ کو تلاش کرتے نوفل کے کمرے میں پہنچا، اور دونوں کو ایک ساتھ اس طرح دیکھ کر اس کی غیرت نے جوش مارا۔ وہ ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے ریوالور ساتھ ہی رکھتا تھا۔ وہی ریوالور نکال کے اس نے انابیہ کی طرف تانی اور ٹریگر پہ انگلی جما دی۔ اسی لمحے نوفل کی نظر بھائی پہ پڑی۔ وہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ انابیہ کو پیچھے کرتے وہ خود آگے آ گیا۔ بھائی پلیز میری بات سنیں۔ کہنے اور سننے کے لیے کیا بچا ہے نوفل؟ وہ غصے میں غرایا۔ میری آنکھوں کے سامنے تم میری بیوی کے ساتھ تھے، اس لیے انابیہ کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اس لیے بھابھی کہتے تمہاری زبان ٹوٹتی تھی۔ غصے میں کہتے ہوئے اس نے ٹریگر پہ اپنی انگلی کو ہلکا سا اور دباؤ دیا اور انابیہ کی چیخ نکلی تھی۔ نوفل کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ فوراً نوفل کا دفاع کرنے لگی۔ آپ کے پاس تو مجھے دینے کو وقت ہی نہیں تھا، اس لیے میں نوفل کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی غلطی مانتے ہوئے آگے آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہی دیکھ کر یزدان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ نوفل اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا اور انابیہ اپنے آپ کو۔ تو اتنی محبت ہو گئی تم دونوں کو ایک دوسرے سے،
کہ ایک دوسرے کے لیے مرنے کو بھی تیار ہو۔ تنزیہ مسکراتے ہوئے اس نے ریوالور نیچے کی اور بنا کچھ کہے واپسی کے لیے پلٹا۔ نوفل اس کے آگے آتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ہمیشہ کے لیے واپس چلا جاؤں گا، لیکن پلیز مجھ سے منہ نہ پھیریں۔ لیکن یزدان نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ انابیہ بے انتہا شرمندہ تھی، اسے بھی احساس تھا کہ جو کچھ ہوا وہ کس قدر غلط تھا۔ وہ بھی یزدان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن لفظ کم پڑ گئے تھے۔ اگلی صبح نوفل بھی کچھ بھی کہے بنا واپس امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے انابیہ کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، صرف ایک لیٹر چھوڑا تھا جس میں اس نے انابیہ سے معافی مانگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا ارادہ غلط نہیں تھا، اس کی نیت غلط نہیں تھی، بس شاید رشتہ ایسا تھا کہ دونوں ہی جذبات کو سمجھ نہ سکے۔ انابیہ وہ خط پڑھ کے روتی رہی۔ یزدان کمرے میں تھا اور انابیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر اس سے معافی مانگتی۔ شام تک ایسے ہی ہر طرف سناٹا تھا، اور پھر شام گئے وہ ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یزدان کی حالت دیکھ کے اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بکھرا ہوا حلیہ، آنکھوں میں سرخی اور رت جگہوں کا عذاب نظر آ رہا تھا۔ وہ یزدان کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگی۔ یزدان نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ چیٹنگ غلطی سے نہیں ہوتی، بائی چوائس ہوتی ہے۔ تم نے اپنی مرضی سے مجھے دھوکہ دیا۔ مانتا ہوں کہ میں تمہیں وقت نہیں دے پایا، لیکن تم بھی جانتی تھی کہ میرا وقت کہاں صرف ہو رہا تھا۔ میں کسی اور عورت کے ساتھ چکر نہیں چلا رہا تھا، میں اپنی ماں کے نام پہ غریبوں کے لیے ایک وارڈ تیار کروا رہا تھا، اور کچھ دنوں کی بات تھی۔ وارڈ بن جاتا تو مجھے بھی تھوڑی فراغت مل جاتی، لیکن تم نے تو میرے پیچھے دل لگی کر لی۔ نوفل نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، کیا پتا تمہارے اور نوفل کے درمیان اور کیا کچھ ہوا۔ اس بات پہ انابیہ کے ہوش اڑے تھے۔ نہیں، میں قسم کھاتی ہوں کبھی کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا۔ پہلی بار تھا کہ میں سب کچھ ہار کے اس کے قریب ہوئی تھی اور آپ آ گئے۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ رونے لگی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تمہارے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگاؤں گا، تم ساری زندگی میرے نام سے اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تمہیں معاف کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ آج سے میرا اور تمہارا کمرہ بھی الگ ہوگا، تم برابر والا کمرہ سیٹ کروا لو۔ انابیہ کو حکم سناتے وہ ہاسپٹل جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ روتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن یزدان کا دل نرم نہ ہوا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان ایک سرد رشتہ بننے لگا۔ نہ یزدان اس کا چہرہ دیکھتا تھا، نہ کمرے میں آتا تھا۔ اس کی ساری خدمتیں بیکار تھیں، ساری منتیں بیکار تھیں۔ مہاجبین نے ان دونوں کے درمیان کی دوری کو محسوس کر لیا تھا، لیکن یزدان نے اس کے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 1.5 مہینہ گزرا اور انابیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ اس خبر نے یزدان کے دل کو نرم کیا۔ اولاد کی محبت نے اسے انابیہ کا خیال رکھنے پہ مجبور کیا۔ دھیرے دھیرے وہ انابیہ کا خیال رکھنے لگا، لیکن وہ معافی جو دل سے دی جانی تھی اس کے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ وہ اس کے لیے ممکن تھی۔ 9 مہینے بعد انابیہ نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا جو ہو بہو یزدان جیسی تھی۔ اسے سینے سے لگا کے وہ خوب رویا تھا۔ دل کا ہر درد اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے نکالا تھا، اور پھر اسی بیٹی کو سینے سے لگا کے انابیہ بھی کئی گھنٹوں روتی رہی۔ دونوں کے دل کا غبار ہلکا ہوا اور یزدان نے انابیہ کو اپنے قریب کر لیا۔ شاید وقت کے ساتھ وہ کبھی اسے معافی دے بھی دیتا، لیکن چیٹنگ کبھی بھی غلطی سے نہیں ہوتی، بائی چوائس ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس ان دونوں کو تھا۔ اب نہ جانے رشتہ دوبارہ ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگنا تھا، لیکن جو خسارہ ہوا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ دیور اور بھابھی کا رشتہ دوستی کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں شیطان کو موقع ملتا ہے وہ اس رشتے کو پوری طرح استعمال کر لیتا ہے۔ انابیہ اور نوفل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس لیے برائے مہربانی رشتوں کی حدود کا خیال رکھیں۔ اسلام میں جو حدود بتائی گئی ہیں یقیناً وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یزدان کو دل سے اپنی بیوی انابیہ کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا نوفل کو بھی معافی ملنی چاہیے؟